قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھایا کرو اور نیک اعمال کیا کرو. اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھایا کرو اور نیک اعمال کیا کرو. یہ اللہ نے حکم دیا ہے کن کو؟ رسولوں کو. کن کو حکم دیا ہے؟ رسولوں کو. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. حدیث شریف میں آتا ہے، دیکھیں رمضان میں ہم حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں نا. رمضان میں ہم کیا کرتے ہیں؟ حلال چیزیں کھانا حلال ہے، پانی حلال ہے. کسی کو کہیں بھائی ٹھنڈا پانی پڑا ہوا ہے پی لیں تو پیتا ہے وہ؟ کیوں نہیں پیتا؟ وہ کہتا ہے بھائی اللہ دیکھ رہا ہے. یہی وجہ ہے نا. کہیں چھپ کے تو پی سکتا ہے وہ، پھر بھی نہیں پیتا. تو اس کا مطلب رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے حلال چیزیں چھڑوا دی تاکہ اس بات کی مشق ہو جائے کہ بھائی اللہ تعالیٰ جس کام سے منع کر دے اس سے منع ہونا ہے. اگر وہ حلال سے منع کر دے تو حلال سے بھی منع ہونا ہے. تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم رمضان میں حلال کو تو چھوڑ دیں لیکن حرام کو پھر بھی نہ چھوڑیں. بات سمجھ میں آ رہی کہ اللہ نے رمضان میں ہمیں حکم دیا کہ حلال چیزیں بند کر دیں، کھانا نہیں کھائیں، پانی نہ پئیں، بیوی کے قریب نہیں جا سکتے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے اللہ آپ کا حکم ہے، ہم کھانا بھی نہیں کھائیں گے، پانی بھی نہیں پئیں گے، حلال چیزوں سے بھی دور رہیں گے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ حرام مت کھاؤ، تو ہم کہتے ہیں نہیں یا اللہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں. حلال تو چھوڑ دیں گے لیکن حرام. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن کریم میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو روزے فرض کیے وہ اس لیے فرض کیے لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی حرام سے بچ جائے. تقوی کہتے ہی اس چیز کو ہے کہ آدمی حرام سے بچ جائے، اس کو تقوی کہتے ہیں. گناہوں سے بچنے کو تقوی کہتے ہیں. تو بنیادی طور پر تو مشق اس چیز کی ہے کہ آدمی حرام سے بچے. حلال سے بچا کر مشق کروائی جا رہی ہے حرام سے بچنے کی. تو اگر آدمی حلال سے تو بچ جاتا ہے، حرام سے پھر بھی نہیں بچتا ہے، اس کا مطلب اس کو تو مشق کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. رمضان میں بھی وہ غیبت بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، 2 نمبری بھی کر رہا ہے، دغا بازی بھی کر رہا ہے، بد نظری بھی کر رہا ہے، فوش ویڈیوز بھی دیکھ رہا ہے، ٹائم بھی ضائع کر رہا ہے، نمازیں بھی چھوڑ رہا ہے. تو حرام کام تو چھوڑے نہیں اس نے. بہن کی میراث میں حق دبایا ہوا ہے، بہن کی میراث کا حق نہیں دے رہا، وہ بھی کھا رہا ہے. تو حرام تو چھوڑا نہیں اس نے. کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، وہ قبضہ نہیں چھوڑ رہا، تو حرام تو اس نے رمضان میں بھی نہیں چھوڑا. کسی یتیم کا حق دبایا ہوا ہے، وہ پیسہ اس کو نہیں دے رہا، تو حرام تو اس نے رمضان میں بھی نہیں چھوڑا. اس پر غور، یہ جو میں بتا رہا ہوں نا کہ غور کریں، ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ ان چیزوں میں سے جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس چیز پر غور کریں رمضان کے آخر میں. رمضان کے آخر میں اس چیز پر غور کریں کہ کیا ہم حرام سے بچ گئے، کیا ہماری مشق ہو گئی کہ آئندہ ہم حرام نہیں کھائیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ تعالی پاک ہے اور پاک چیز کو قبول کرتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ. اللہ نے مومنین کو بھی اسی چیز کا حکم دیا ہے جس کا حکم اللہ نے رسولوں کو دیا ہے. اور رسولوں کو اللہ نے حکم دیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھایا کرو اور نیک اعمال کیا کرو. تو جب یہ حکم رسول کو ہے تو ہمیں نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جب رسول کو کہہ رہے ہیں کہ پاکیزہ اور حلال کھاؤ تو ہمیں حکم نہیں ہوگا. ہمیں تو وہ طریقہ اولا حکم ہے. اور حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں بھی یہ حکم دیا ہے. اور خود قرآن کریم میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھایا کرو. اور حرام کھانے کا سب سے بڑا جو اثر ہوتا ہے، جو سب سے بڑی اس کی نحوست ہوتی ہے، جو بہت خطرناک ہے، وہ کیا ہے کہ انسان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. اس پر حدیثیں موجود ہیں.
ہر عبادت پر الگ حدیث موجود ہے کہ حرام کھانے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی، حرام کھانے والے کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی، حرام کھانے والے کا حج قبول نہیں ہوتا. باقاعدہ ہر عبادت کے حوالے سے الگ الگ حدیثیں موجود ہیں. اس بات کو اچھی طرح سمجھے. دیکھیں، ایک ہے نماز کا پڑھنا، نماز کا ادا ہو جانا، ایک ہے نماز کا قبول ہو جانا. آپ نماز پڑھتے ہیں نا، آپ نے اللہ اکبر کہا، سبحانک اللہم، اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمدللہ، پھر سورت پڑھی، پھر رکوع، پھر سجدہ، ساری نماز ایسے پڑھ لی جیسے پڑھنی چاہیے تھی. آپ کسی مفتی صاحب کے پاس آئیں گے کہ مفتی صاحب میں نے اس طریقے سے نماز پڑھی، نماز ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ ہو گئی. یہی کہیں گے نا، بھائی اس طریقے سے پڑھی، اسی طرح پڑھتے ہو گئی. لیکن آپ اگر مفتی صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ مفتی صاحب اب یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو گئی، تو اس کا جواب مفتی صاحب دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. مفتی صاحب اپنا جواب نہیں دے سکتے تو آپ کا کہاں سے دیں گے؟ مفتی صاحب کہیں گے مجھے اپنی نماز کا نہیں پتا کہ قبول ہوئی ہے یا نہیں، تو آپ کا کیسے بتاؤں؟ تو آپ نے حدیث میں پڑھا نہیں ہے کہ کچھ نمازی ایسے ہیں جن کی نمازیں قیامت کے دن گندے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پہ مار دی جائیں گی؟ سنی نہیں ہے آپ نے حدیث؟ تو انہوں نے نمازیں ہی پڑھی ہوں گی نا، جبھی تو منہ پہ ماری جا رہی ہیں. نمازیں پڑھی ہیں تو منہ پہ ماری جا رہی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے. رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ. انسان قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، قرآن اس پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے. تو اب پڑھنے کو تو وہ قرآن پڑھ رہا ہے، پڑھنے کو قرآن پڑھ، آخر قرآن لعنت کیوں کر رہا ہے اس پر؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. ایک آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو قرآن اس پہ لعنت کیوں کر رہا ہے؟ قرآن کریم میں آتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول قیامت کے دن یہ شکوہ کریں گے، اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. حدیث میں آتا ہے القرآن حجت لک او علیک. قرآن قیامت کے دن یا تو آپ کے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا. دو میں سے ایک ضرور ہوگا. یا تو قرآن تمہارے حق میں گواہی دے گا کہ یا اللہ اس کی بخشش کر دے، یہ بہت اچھا آدمی ہے، یا قرآن خلاف گواہی دے گا کہ یا اللہ اس کو نہیں بخشنا، اس کو جہنم میں ڈال دے. تو آپ اندازہ لگائیں جس آدمی کے خلاف قرآن کھڑا ہو جائے قیامت کے دن، جس آدمی کے خلاف قرآن کھڑا ہو جائے کہ یا اللہ اس کو بخشنا نہیں، اس کو جہنم میں ڈالنا، تو اس کی بخشش کا کوئی چانس ہے؟ قرآن جس کے خلاف سفارشی بن جائے تو آخر وہ کچھ لوگ تو ہوں گے جن کے خلاف قرآن سفارشی بنے گا، وہ انسان ہی ہوں گے. تو اس چیز پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ خدا نخواستہ نہ ہو کہ ہم عبادتیں بھی کرتے رہیں، نمازیں بھی پڑھتے رہیں، ساری چیزیں کرتے رہیں اور قبول نہ ہو. حدیث میں آتا ہے نا کہ بعض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا، یطیل السفر اشعث اغبر، ایک ایسا آدمی جو لمبا سفر کرتا ہے، اشعث اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اغبر اس کا پورا جسم غبار سے بھرا ہوا ہے، میلا کچیلا ہے، مٹی لگی ہوئی ہے. یعنی ایسی حالت میں ہے وہ شخص، لمبا، جیسے مثال کے طور پر آپ سمجھیں پشاور سے کوئی سفر کر کے آ رہا ہے اور تھکا ہارا پہنچتا ہے اور کپڑے بھی میلے ہیں، اور وہ کسی کو کہے کہ یار میں پشاور سے یہاں تک آیا ہوں، مجھے میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، مجھے کھانا کھلا دو، 24 گھنٹے ہو گئے بھوکا ہوں. آدمی کو ترس آ جاتا ہے کہ یار اتنا لمبا سفر کیا ہے، پانی کا گھونٹ نہیں پیا اس نے پورے راستے میں. تو حدیث میں آتا ہے کہ آدمی لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کے کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے ہیں، وہ کہتا ہے یا رب یا رب، دعا کرتا ہے ایسی حالت میں. وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں ایسے آدمی کی دعا کبھی قبول نہیں کروں. یعنی ایسا آدمی جس پر آپ کو بھی ترس آ جائے نا کہ یار غریب ہے، سفر کر کے آیا ہوا، تھکا ہوا ہے، اللہ فرماتے ہیں تمہیں ترس آ جائے گا، لیکن اگر حرام خور ہے مجھے ترس نہیں آئے گا، میں اس کو کچھ نہیں، اس کی کوئی دعا قبول نہیں کروں.
یہ جو قرآن کریم میں آتا ہے نا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو، یہ دونوں چیزیں اللہ نے جوڑ کے بیان کی ہیں۔ قرآن کریم میں جہاں جو لفظ آتا ہے نا اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کی صفات ہے نا غفور الرحیم، تو یہ دو صفات مل مل کر آ رہی ہوتی ہیں، غفور کے ساتھ رحیم آ رہی ہوتی ہے، علیم کے ساتھ حکیم آ رہی ہوتی ہے، علیم حکیم، حکیم علیم، یہ ایسے ہی نہیں آ رہی ہوتی، اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے کہ غفور کے ساتھ رحیم کیوں ہے اور علیم کے ساتھ حکیم کیوں ہے۔ غفور کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی لگا سکتے تھے غفور قہار، یہ بھی تو لگا سکتے تھے۔ یہ جو قرآن میں آتا ہے ان اللہ غفور الرحیم، تو قہار بھی اللہ کی صفت ہے، تو اللہ یوں بھی کہہ سکتے تھے ان اللہ غفور قہار، کہہ سکتے تھے نا، ان اللہ غفور جبار، ان اللہ غفور متکبر۔ تو ہر لفظ جب قرآن میں آیا اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے۔ تو یہ جو کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو، علماء نے لکھا ہے اس میں یہی حکمت ہے کہ جب آدمی پاکیزہ کھاتا ہے تب اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں نیک سمجھا جاتا ہے، ورنہ دنیا کی نظر میں تو وہ نیک ہوگا۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہے دنیا کی نظر میں نیک ہے، آدمی صدقہ دے رہا ہے دنیا کی نظر میں نیک ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے دنیا کی نظر میں نیک ہے، حج کر رہا ہے دنیا کی نظر میں نیک ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اللہ کی نظر میں بھی وہ نیک